السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ جہاں ہمیں نیکیوں کی دعوت دیتا ہے، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیلنجز بھی آتے ہیں جو ہمیں پریشان کرتے ہیں، اور یہ جو چیلنجز ہوتے ہیں ان کے بھی پیکیجز ہوتے ہیں، جیسے مرد حضرات کا اپنا پیکیج ہے، خواتین کا اپنا ہے، بچے ہیں وہ اپنی سوچ کے ساتھ ہیں، بزرگ ہیں وہ اپنے بارے میں سوچیں کہ انہوں نے رمضان کیسے گزارنا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے خواتین کے بارے میں، کہ خواتین جو ہیں جنہوں نے بہت سارے ایریاز سے وہ جگل بھی کر رہی ہیں، ان کو مینج بھی کرنا ہوتا ہے، تو ان کے کیا کیا چیلنجز ہوتے ہیں اور ان کو کیسے دیکھا جائے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں شگفتہ عمر صاحبہ، جو کہ ڈائریکٹر رہی ہیں دعویٰ سینٹر فار ویمن اسلامک یونیورسٹی 24 سال تک، اور اب وہ ایک سماجی تنظیم کے ساتھ بھی وابستہ ہیں۔ کیونکہ ان کا بہت واست تجربہ ہے تو میں نے سوچا کہ ان کو انوائٹ کرتی ہوں اور ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ خواتین کے مسائل کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں یا ان کو کیا ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا آج مجھے اس محفل میں انوائٹ کرنے کا۔ شگفتہ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے نا، تو ساتھ ہی خواتین کے دماغ میں نا جو بینر آتا ہے نا، وہ یہ نہیں آتا کہ ہم نے کوئی اپنی روحانیت کو بڑھانا ہے، ان کے سامنے آتا ہے سحری اور افطاری، اور یہ جو چیلنج ہوتا ہے یہ ان کے لیے اتنا بڑا چیلنج بن جاتا ہے کہ وہ عبادت میں نے کیسے کرنی ہے اور کیا کرنی ہے وہ جگل ہی کر رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ ان خواتین کو کیا مشورہ دیں گی کہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، آپ نے اس کو بڑا اچھی طرح ایک بیان کیا ہے کہ بے شک رمضان کی روحانیت اور اس کا تقدس اور اس کی خوشی تو ان کو ہوتی ہے، لیکن ان کے ذہن میں ایک وہ چیلنج کے طور پر وہ چیز کھڑی ہوتی ہے سامنے، اور ظاہر ہے کہ گھر میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بالکل، کوئی بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور ہسبینڈ ہیں سب سے زیادہ، جن کی پسند ناپسند کا انہیں خیال رکھنا ہے۔ تو اس میں جو ان کو اپنا دیکھنا چاہیے، دیکھیں یہ تو زمانہ ہے کہ آپ اپنے ورک سمپلیفیکیشن کے طریقے ہمارے پاس ہر اس میں موجود ہیں، اور بہت ساری آسانیاں ہیں، مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں، یا بہت سارے کوئک لوگوں ریسیپیز ہیں۔ جی کوئک ریسیپیز ہیں، پھر یہ یوٹیوب کی وجہ سے آپ کو اتنے طریقے پتہ چل جاتے ہیں، یعنی جو یوٹیوب آپ کو یہ بتاتا ہے کہ دھنیا پودینہ آپ نے اچھی طرح اسٹور کیسے کرنا ہے، تو اس لیے جس طرح آپ نے کہا کہ واقعی ان کے سامنے ایک وہ چیلنج کے طور پر وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آج کل تو اتنے ورک سمپلیفیکیشن کے میتھڈز ہیں ہمارے سامنے، یوٹیوب پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں ریسیپیز، لوگ ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں یوٹیوب پہ یا اپنے فیس بک پہ آپ لوگوں کی چیزیں دیکھتے ہیں، یا اپنے دوستوں سے، بہنوں سے واٹس ایپ پہ چیزیں شیئر کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں، خاص طور پہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پراٹھے کھائے جاتے ہیں، تو جی، بہت سارے لوگ اپنی میڈ سے یا خود بنانے ہو تو ان کو سیمی تیار کر کے نا وہ رکھ دیتے ہیں، اور وہ رکھ لیتے ہیں، بڑا آسان اس کا طریقہ ہوتا ہے، اور وہ اس وقت جو ہے وہ جلدی جلدی سے تیار ہو جائیں، سب سے صحیح آسان بات ہے۔ یہ چیز آ گئی۔ یعنی کہ خواتین کے کنٹرول میں ہے کہ کچھ چیزوں کو سمپلیفائی وہ کر سکتی ہیں۔ جی بالکل، کچھ لوگ چلیں وہ تو بازار سے کل چاہتے ہیں کہ وہ بازار سے بھی پراٹھے وغیرہ لے لیتے ہیں، لیکن اگر گھر میں بھی بنانے ہوں یا پھر سلائس وغیرہ لے سکتے ہیں، اس طرح کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر زیادہ لوگ ہیں تو ڈسکس کر لیں، اور اس کو یہ کر لیں کہ ایک دن اگر سبھی پراٹھے کھا لیں اور ایک دن سب سلائس کھا لیں، یا اسی طرح افطاری میں بجائے اس کے کہ ایک بچہ چاٹ پسند کرتا ہے اور ایک چنے پسند کرتا ہے اور وہ دونوں چیزیں ہم نے بنانی ہیں یا پکوڑے، تو آپ ڈسکس کر لیں ایز اے فیملی کہ ہم نے کس دن کیا چیز بنانی ہے۔ اگر سپوزنگ 2 چیز سے زیادہ ہم نہیں بنائے، کیونکہ ایک پکوڑوں کی ایک بس بچوں کو بڑوں کو سب کو ہی ہوتا ہے، صحیح، تو باقی چیزوں میں سے اگر چاٹ بنے گی تو چھولے نہیں بنیں گے، چھولے بنے تو وہ نہیں بنے، یا جو واٹس ایور اس طرح کر کے، تو اس صحیح، سے بھی وہ ایک چیلنج جو ہے نا وہ کم ہو جائے گا۔ صحیح۔ اور بہت ساری چیزیں ویسے بھی پریپیئر پہلے ہو جاتی ہیں، جیسے رمضان آنے سے پہلے املی کی چٹنی ہے، چاٹ مسالہ ہے، یہ جس نے گھروں میں بنانے ہیں وہ پہلے بنا لیں چیزیں۔ بالکل صحیح، یعنی کہ تیاری پہلے سے شروع کر دیں، کچھ مینٹل ورک بھی کر لیں، کچھ فزیکل ورک بھی کر لیں، جی اور کچھ ریسیپیز کو دیکھ کر ایک دوسرے سے سیکھ بھی لیں طریقہ جی نا۔ اچھا، یہاں پر کیونکہ رمضان کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، پھر وہی بات ذہن میں آتی ہے کہ خواتین کے اوپر ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں گھروں میں رہتے ہوئے، کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اس بات پر لے کر آئیں کہ بھی ہم نے قرآن کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا ہے، کیونکہ وہ اس چیز میں بھی الجھی رہتی ہیں، بھاگم دوڑ میں ہوتی ہیں، تو قرآن کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ کیسے وہ مضبوط کر سکتی ہیں رمضان کے مہینے میں؟ دیکھیں، اس میں تو سب سے زیادہ ان کو اپنی سوچ پہلے یہی رکھنی ہوگی کہ رمضان آیا کس لیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، جیسے یہ نام ہے مہینوں کے پہلے بھی تھے، اور اس کی اہمیت اس لیے ہوئی کہ اس میں روزے فرض کر دیے گئے، اور روزوں کی اہمیت کس لیے ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ فی القرآن، القرآن۔ کہ رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن کے شکرانے کے طور پہ ہیں۔ تو اصل تو مقصد وہ ہے
تو وہ مقصد تو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا اور پوری فیملی کے سامنے بھی رکھنا ہوگا. ظاہر ہے ہم بچوں کو اس طرح انفلوئنس کر سکتے ہیں، لیکن مرد لوگ بھی سمجھتے ہیں، تراویحوں کو بھی جاتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، تو ہم بات کر سکتے ہیں ایک. اور پھر اس سے ہمیں یہ ہے کہ خود پڑھنا ہے، ایک تو اپنا عمل ہو گیا. اور پڑھنے میں بھی آج کل دیکھیں لوگ اس طرح کی ہمیں ٹپس بتا دیتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد آپ 4 صفحے پڑھ لیں تو آپ دن میں آپ کا ایک سپارہ ہو جائے گا، ناظرہ ہو جاتا ہے، ناظرہ ہو جاتا ہے نا. بالکل اچھا صحیح. پھر کسی وقت یہ ہے کہ آپ ناظرہ کا صرف قرآن، میں کہتی ہوں کہ آپ الگ رکھ لیں اور ترجمے کا قرآن الگ رکھ لیں، تاکہ چاہے آپ ایک آیت پہ بھی غور کریں، کیونکہ آپ کو غور و فکر بھی کرنا ہے، اصل چیز تو یہ ہے اس میں. اور پھر آپ بچوں کو بھی لے کے بیٹھیں اس میں، اور بچوں کے ساتھ بھی ترجمے کو پڑھیں. تو اس طرح قرآن آپ یہ بھی پڑھیں گے. یا بہت سارے دور ہو رہے ہوتے ہیں آج کل قرآن کے. اگر آپ بچے اسکول بھی چلے جاتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہوئی، اگین ہر بندہ اپنی سہولت سے دیکھے گا، تو وہ وہاں چلے جائیں دورہ قرآن میں، 2 گھنٹے پیچھے کوئی فکر نہیں ہوتی دروازے پہ کون آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور ایک سکینت طاری ہوتی ہے اور فرشتے نے اس محفل کو اس میں لیا ہوا ہوتا ہے. اور اب بہت وہاں ترجمہ اور تشریح آپ سیکھ کر آتے ہیں. چھوٹا بچہ ہے اسے بھی ساتھ لے جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے، اس کے اندر چلا جائے گا بلکہ پہلے سے ہی وہ چیزیں. تو اس طرح آپ اپنا تعلق جب اہم سمجھیں گے اسے، پھر آپ کچن میں کام کر رہے ہیں تو موبائل فون کے اوپر آپ اپنی تلاوت لگا دیں، ایک طرف رکھا ہے فون اور آپ سن رہے ہیں، تو یوں بھی آپ کو سماعت سے بھی ثواب ملتا ہے. بالکل. مجھے آپ کی بات سن کے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ویئر دیر از ول دیر از اے وے، کہ آپ پھر راستہ تب نکالتے ہیں جب آپ نے اپنی چیک لسٹ میں یہ بات جو ہے وہ رکھی ہوئی ہوتی ہے نا. اچھا یہ بھی بتائیے گا، جیسے رمضان کے مہینے کا ہم کہتے ہیں نا کہ مقصد تقویٰ کا حصول ہے، اور لباس التقویٰ کی بات بھی کی گئی ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ انسان کا یہ ہے کہ ذہن میں ہر کام کو کرتے ہوئے تقویٰ کے اوپر ہم توجہ دے رہے ہوں. تو ذاتی محاسبہ خواتین کے لیے بہت ضروری ہے، جیسے ہر ایک شخص کے لیے ضروری ہے، لیکن مجھے خواتین پہ میں آج اس لیے فوکس کر رہی ہوں کہ کچھ یہ ایموشنل بھی ہوتی ہیں اور جذباتی جب ہم ہوتے ہیں بینگ فیمیلز، تو ہر ایک کی بات ہمیں چبھتی بھی زیادہ جلدی ہے، کیونکہ ہم اوور ورک بھی کئی دفعہ ہوتے ہیں، اوور ویلم بھی جلدی ہو جاتے ہیں. تو اس مہینے میں قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے، اس سے تعلق مضبوط کرتے ہوئے، کیونکہ اس مہینے میں شیاطین بھی بند ہیں، رحمتیں برکتیں بھی زیادہ ہیں، تو ایک ماحول بھی بنا ہوا ہے، تو اپنا محاسبہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ محاسبے کے لیے ایک آپ نے بات تو کی، اور ایک میں یہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ دوں جو رمضان کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، کیونکہ اس میں بتایا ایک اور حدیث میں کہ دن کا روزہ جو ہے وہ فرض ہے اور رات کا قیام تطوع ہے، لیکن دونوں کا اجر ہے. تو ایک حدیث میں فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے. اور اسی کے ساتھ میچ کرتے ہوئے وہ تطوع کو کہا گیا کہ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. ان تینوں چیزوں میں ہی یہ شرط لگائی گئی تمام گناہ معاف ہونے کے پچھلے جتنے بھی ہیں، کہ ایمان اور احتساب. تو ایمان کے ساتھ رکھنا ہے، ظاہر روزے بھی ایمان کے ساتھ رکھنے ہیں، ان نیتوں کو بھی خالص کر لینا ہے جیسے ہر ہمیں عمل میں کرنا ہے، اور پھر احتساب کرنا ہے. تو یہاں پھر آتے ہیں اس بات کی طرف کہ احتساب کس طرح ہم نے کرنا ہے اور کن چیزوں میں کرنا ہے. تو جو ہمارے ایک ڈیٹیل چاہے آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں، فقہ میں دیکھیں، جو ڈیٹیل دی ہوتی ہے کہ عبادات ہو ہماری، پہلے ایمان ہو گیا، پھر عبادات، اخلاقیات اور معاملات. تو ان تمام چیزوں میں ہم نے اپنے احتساب کرنا ہے کہ کیا ہمارا ایمان اس لیول کا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کبھی جامد نہیں رہتا، یا بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ایمان ہمارا کس طرف ہے، مطلب اوپر جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. مشکل مصیبت یعنی کبھی ایسے ہوگا کہ عبادات میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، کبھی رشتہ داریوں میں مسئلہ آ رہا ہے، معاملات میں مسئلہ آ رہا ہے. ان سب چیزوں میں ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے. اور جب ظاہر پورا مہینہ ہے نا، تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ دنوں میں اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں اپنا، اور پھر اپنے ساتھ بچوں کو بھی شامل کر لیں. آج کل آپ دیکھیں کہ بچوں کو تو باہر کی دنیا اتنی ہے کہ ان کو بہکاتی ہے. بڑے ایون بچے جب ہم کہتے ہیں تو بچے ذہن میں آتے ہیں، لیکن یونیورسٹی گوئنگ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے اندر وہ لوگ بھی جو یونیورسٹیز کے اندر اب بچے آتے ہیں، ایتھیزم پھیل رہا ہے اور چیزیں اس طرح کی کہ اللہ پر بھی اعتبار نہیں. یعنی ہم سوچ سکتے ہیں کہ مسلم سوسائٹی میں ایسا ہو، تو ہم نے ان کو رمضان میں یہ ایسا خود بھی احتساب کرنا ہے، ان کو بھی کرنا ہے کہ بیٹا ہمیں اپنے، یا دجال کی مثال دے کے جو حالات دنیا میں سختیاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یا ہمارے گھر پہ کوئی آزمائش آتی ہے، آزمائش کے اندر ثابت قدم رہنا، یہ ہمارے رہیں، اس کا مطلب ہمارا ایمان صحیح ہے اور یہ اوپر جا رہا ہے. تو اس طرح عبادات کو ہم نے دیکھنا ہے کہ میں اپنی نمازوں کو صحیح سے ادا کر رہی ہوں ٹائم پہ. جیسا رمضان میں ہمیں ایک فکر ہوتی ہے نا کہ ہم بس ٹائم پہ کر لیں. عشاء کی نماز بھی جتنے ٹائم پہ ہم پڑھتے ہیں عام دنوں میں نہیں پڑھتے، تو ہم لیکن یہ ہم نے محاسبہ کرنا ہے کہ میں پھر پہلے کیوں نہیں پڑھتی، اور کیا میں بعد میں پڑھوں گی انشاءاللہ. اور اسی طرح اپنے اخلاق کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اخلاق میں سب سے زیادہ چیز یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولنا
کیونکہ اس کے لیے تو یہ کہہ دیا گیا کہ اگر روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا تو اللہ کو تو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں. بالکل. اور انسان چھوٹی سی چیز میں اگر بعض دفعہ چیک کرتا ہے اپنے کو لگتا ہے کہ ہو میں نے یہ یعنی غلط کہہ دیا والی بات ہوتی ہے, لگتا ہے کہ آپ سے یہ کہہ دیا گیا, چاہے آپ دروازے پہ کسی مانگنے والی عورت کوئی جواب دے رہے ہوں. اور اسی طرح پھر معاملات آگے اپنے جو گھر کے لوگ ہیں, شوہر ہیں, والدین ہیں, بچے ہیں, کہ میں ان سے ان کے حقوق ادا کر رہی ہوں کہ نہیں, یہی محاسبہ ہے نا. بالکل صحیح. اچھا, یہ جو آپ نے ایک بات کی نا, اس سے یہ بھی ایک لیڈیز کا کافی مسئلہ ہوتا ہے کہ مطلب ہم کئی دفعہ بڑی بڑی چھلانگیں لگاتے ہیں, بڑے بڑے پلاننگ کرتے ہیں, بچوں کو بھی بٹھاتے ہیں اور گھر میں ایک ماحول بناتے ہیں پورا رمضان کا, پھر اپنے آپ کے ساتھ بہت بڑے بڑے وعدے بھی کرتے ہیں, میں یہ بھی کروں گی, یہ بھی کروں گی, لیکن رمضان بس گیا نہیں تو ہم ایسے ٹھوس ہوتے ہیں, پھر ہمیں گلٹ مارتا رہتا ہے. اس کا وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ گیپ کیوں ہمارا آ جاتا ہے کہ ہم رمضان کے بعد بالکل ہی فلپ ہو جاتے ہیں, بالکل ہی غلط کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں, یعنی کہ قرآن جو پہلے پڑھ رہے تھے وہ بالکل چھوڑ دیتے ہیں, اور ٹی وی ہمارا ٹائم جو ہے اسکرین ٹائم پھر بڑھ جاتا ہے. اس کو کیسے مینیج کیا جائے؟ اچھا, اس میں دیکھیں مجھے پرسنلی لگتا ہے یہ میں نے بڑا شروع میں کوشش کی, جیسے آپ نے کہا نا بڑی بڑی ہم چھلانگیں لگاتے ہیں, بڑا ریزولوشنز بناتے ہیں, تو میرے سے کبھی نہیں ہوا. اور میں اپنے بچوں پہ بھی اپلائی کیا تو وہ نہیں, مجھے لگا کہ یہ اپلیکیبل نہیں ہے. آپ کہہ دیں کہ آج سے ہم یہ کریں گے, نہیں ہوتا اس طرح. آپ ان کو بس سلو لے کے چلتے ہیں, اور اپنے آپ کو بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا ایک بہتر مسلمان بننے کی کوشش کروں گی, ٹھیک ہے نا. اور پھر جو آپ نے بعد میں دیکھیں روزے کے بعد کیوں شوال کے 6 دن کے روزے ہمارے لیے ایک ترغیب دی گئی, اس لیے کہ وہ ایک دم سے آپ کی پیس جو تھی نا اوپر جانے کی وہ ٹوٹ نہ جائے اور آپ بالکل نیچے نہ آ جائیں. صحیح. تو وہ ترغیب دی گئی. تو پھر اسی طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا برقرار رکھنا ہے, اور ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا ہے. اور پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم سوچیں کہ کیونکہ رمضان میں ہی یہ تقویٰ حاصل ہوتا ہے, اللہ نے بتایا ہے, تو پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے, چاہے وہ 3 دن جو ہوتے ہیں, یا کبھی پیر کا, کبھی جمعرات. ضروری نہیں کہ ہم ساری زندگی ہم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں گے, کبھی ہم رکھیں گے. تو اس سے پھر ہم اسی کو ریلیٹ کر کے اور وہ چیز اپنے اندر پیدا کرنے کی, یعنی کہ جو پچھلے سال میں ہم کر رہے تھے اسے تھوڑا سا بڑھا کے ہم پھر کوئی نہ کوئی چیز ایڈ کرتے جائیں اس میں نا. اور اس کو میرا خیال ہے تھوڑا سا کہیں نوٹ بھی کر لیں کسی چیز کو. اب تو بچے تو اپنا فون پہ, ہم خود بھی فون پہ جرنلنگ کر لیتے ہیں, اور پھر ہمارا ایک چیز کو بھی چیک کرنے لگے نا ہم, جس طرح مجھے آج کل بہت ہے ظاہر دروازے پہ لوگ آتے ہیں تو جو انفاق کی آیات ہیں کہ مال دو اور پھر اس کے پیچھے خرچ وہ نہ کرو, تو فوراً ہی آپ اگر آپ کہیں کہ اچھا اس چیز کو تو میں چیک کروں گی, تو فوراً چیک ہوتا جاتا ہے کہ اچھا میں نے ابھی کہہ دیا کہ پچھلے مہینے بھی تو تمہیں دیا تھا, یعنی پچھلے رمضان بھی تو دیا تھا نا, پھر تم پھر اس طرح سے کیوں کہہ رہی ہو, یہ بات ہے. تو پھر آپ سوچیں کہ اچھا اس چیز کو تو میں ضرور ہی اپنا چیک کرتی رہوں گی, تو آپ کا دل پھر اندر سے اس کی طرف آتا ہے. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ لکھنے سے اور اپنا محاسبہ اس طرح کرنے سے ذرا ڈاکیومنٹیشن سے فرق پڑ جاتا ہے. اچھا, تراویح کے بارے میں بتائیے گا, کیونکہ تراویح قیام اللیل, ابھی آپ نے حدیث کا بھی ریفرنس دیا کہ اس کی کتنی ترغیب دلائی گئی ہے اور پسندیدہ عبادت ہے. خواتین کے لیے پھر بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ سارا دن کاموں میں لگی رہتی ہیں, وہ تھک چکی ہوتی ہیں اس وقت تک, پھر انہوں نے کچن بھی سمیٹنا ہوتا ہے, اور پھر آپ دیکھیں ان کو پھر اگلے دن سحری کی بھی فکر ہوتی ہے. اور اس سارے پروسیس میں کسی کا بچہ چھوٹا ہے, کوئی اسکول گوئنگ ہے, ان کو بھی سلانا ہے. بچے کئی دفعہ اتنے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کچھ کریں گی تو میں نے بھی وہ عبادت میں شامل ہونا ہے. تو کئی دفعہ پھر لیڈیز پریشان ہو جاتی ہیں کہ جی ہم کس طرح سے اپنی تراویح پڑھیں, اور کئی دفعہ وہ کہتی ہیں اچھا رات کو پڑھوں گی, اور اتنا اگین وہ تھکن اتنی ہوتی ہے کہ وہ ایک بوجھ لگنا شروع ہو جاتا ہے, جس عبادت کو ان کو انجوائے کرنا چاہیے. اس چیلنج کو وہ کیسے پار کریں؟ اچھا, اس میں دیکھیں ہر چیز میں ظاہر ہے کہ اب ہمارا ایک براڈ اسپیکٹرم ہوتا ہے, جو لوگ ہمیں سن بھی رہے ہیں ان کا بھی, تو اس میں کتنے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی نہ کوئی ہیلپ بھی ہوتی ہے, یعنی بعد میں سمیٹنے میں بھی, اور وہ بھی تو ٹھیک ہے, کچھ کام کا لوڈ بھی کم ہو جاتا ہے, کچھ تھکاوٹ بھی کم ہو جاتی ہے. اور ایک یقین کریں کہ میں اپنے تجربے سے کہتی ہوں کہ اگر ہم نے اوور ایٹنگ کی ہو تو پھر وہ تھکن زیادہ ہوتی ہے اور ہم سے نماز پڑھنی بوجھل ہوتی ہے. بالکل ہوتا ہے. تو اس میں بھی یہ رکھنا ہے کہ ہم نے افطار جو ہے نا وہ بالکل ایک لمٹ تک اپنا کرنا ہے. اچھا, پھر یہ ہے کہ ایک تو جس طرح اذان ہوتی ہے لوگ فوراً جاتے ہیں. اچھا, تراویح کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے مسجد میں جا کے ضرور پڑھنی ہے. صحیح. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو 5 وقت کی فرض نماز سے بھی عورت کو مستثنا کر دیا, تو بہت اچھا ہے. دوز ہو کین افورڈ جا سکتی ہیں خواتین, ان کی ایج ایسی ہے, قریب ہے مسجد, یا کئی دفعہ ساری فیملی ممبرز بہت سپورٹیو ہوتے ہیں, سب چل پڑتے ہیں, تو وہ بہت اچھا ہے, وہ چلے جائیں.
ادروائز یہ کہ مرد چلے جاتے ہیں تو ایک تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ریلیکس یوں بھی ہو جاتے ہیں کہ گھر میں ابھی فوری کوئی کام ان کی طرف سے بھی نہیں آئے گا، تو فوراً جیسے وہی گئے ہیں نا تو اس وقت بھی فوراً ہی وضو کر کے آپ نماز کھڑے پہ ہو جائیں. فرض پڑھ لیتے ہیں آپ تو ہمت آئی جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پڑھ لینا. اور اگر کوئی چھوٹے بچے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں یا ذرا بڑے اسکول گوئنگ تو وہ بھی آپ کے ساتھ جانماز بچھا لیتے ہیں اور پڑھنے لگتے ہیں. اور بچہ چھوٹا آپ کے آگے پیچھے ہو رہا ہے تو اس میں کوئی منع نہیں ہے، کیونکہ عام طور پہ ہماری بہت ساری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ بچہ اگر ہمارے آگے پیچھے ہو رہا ہے، نماز کے آگے آ رہا ہے، ہمارے کندھے پہ چڑھنے کی کوشش کر رہا نماز ہے خراب تو ہو رہی نماز ہے. خراب ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے نا، ہم اس کو سنت سے جانتے ہیں تو ہم اس وقت پڑھ لیں. اور پھر اس میں بھی 20 تراویح تو دیکھیں قرآن 8 یا 20 کی جو بات ہے نا، اصل میں تو یوں 8 پڑھی جاتی تھی رکعت، جی اور اس میں اتنا قرآن ایک سپارہ سمجھ لیں اگر ڈیوائڈ کرنا ہے، لیکن 20 ایک مسلک کے آسانی دے تحت گی. آسانی کے لیے اس کو کر لیا گیا. تو 8 تراویحیں بھی اگر ایک خاتون پڑھ لیتی ہیں نماز کے ساتھ گھر پر، اور اس میں ظاہر ہے کہ اب ہمیں بہت زیادہ حفظ نہیں ہوتا قرآن، تو وہ اپنی چھوٹی صورتیں بھی پڑھ لیتی ہیں. پھر کچھ خواتین اس میں پوچھتی ہیں کہ کیا ہم قرآن ہاتھ میں لے کے پکڑ، یہ وہ ہوتی ہیں جن کو ذرا زیادہ فرصت ہے گھر میں، بچیاں ینگ بچیاں بھی ہوتی ہیں وہ نہیں جانا چاہتی، ان میں سے کچھ مسجد نہیں جانا چاہتی تو ہم فورس بھی نہیں کر سکتے، کرنا بھی نہیں چاہیے انہیں، تو قرآن لے کے بھی اس کی بھی گنجائش نکلتی ہے. صحیح بات ہے. تو اس طریقے سے وہ پڑھ لیں. اچھا کوئی بہت تھکا ہوا ہے تو وہ فرض ضرور پڑھ لے، اس وقت فرض اور سنت پڑھ لے. اور جب وہ سحری کے وقت اٹھے گا تھوڑی دیر پہلے ہر کوئی کوشش کرتا ہے اس وقت وہ یہ 8 سے پڑھ لے، کیونکہ اصل میں وہ وہی ہے جو تہجد کی نماز ہے. بالکل اور اس صحیح. وقت میں وطر پڑھ کے اور پھر اپنا کچن یہ بہت اچھا آپ نے آئیڈیا دیا کہ پہلے سویا جائے، آرام کر لیا جائے، اور پھر یہ کہ سحری کے وقت میں جو ہے اس وقت جو ہے پڑھ لی جائے. اچھا یہ بتائیے گا کہ خواتین کے کچھ مخصوص ایام بھی ہوتے ہیں جس میں وہ نماز نہیں پڑھی ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ روزہ بھی نہیں رکھیں گی. ایک تو یہ مسکنسیپشن جو لوگوں کا ہے کہ 12 بجے کے بعد اگر ایسی سچویشن ہوئی ہے تو روزہ ہو جاتا ہے، تو یہ اس کے بارے میں بھی بتائیں. اور دوسرا یہ کہ ان ایام میں پھر وہ کیا کریں، بیکاز عجیب خالی پن سا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے روزہ بھی نہیں رکھا ہوا اور ساتھ ہی آپ نماز بھی نہیں پڑھ رہے. اس میں ایک بات تو پہلے یہی ہے کہ جو یہ ظاہر ہے ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ ہے، خاتون کے ساتھ ہے. اور یہ تو حج کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرہ نہیں کر سک رہی تھی، طواف کر رہی تھی، رونے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کتنے پیارے انداز میں کہ کیوں روتی ہے، تو وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی عورتوں کے اوپر فرض وہ لکھ دی ہے. تو اور انہیں کہا کہ تم سب کام کرو، مینا جاؤ اور عرفات بھی جاؤ اور یہ بھی جاؤ، تو وہ احکام ہمارے سامنے حج کے بھی آتے ہیں. تو اسی طرح ہم صرف ایک طواف نہیں کر سکتے تھے، وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ایک نماز نہیں. تو اس میں نمبر ایک یہ کہ ہمیں گلٹ نہیں ہونی چاہیے کوئی کہ بھئی یہ کیوں ہو گیا میرے ساتھ اور میں روزہ رکھنا چاہتی تھی. آج کل لوگ رمضان کے اندر کہتے ہیں جی ہم دوائیاں کھا لیں. جی میں ہم انہیں یہ منع کہنے کرتی ہوں لگی تھی. کہ بھئی آپ کا سسٹم خراب ہوتا ہے، خاص طور پہ ینگ بچی ہیں، ہارمونل دوائیوں سے آپ کا سارا نظام خراب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل وہ رکھا ہے اور اس کے اوپر آپ کو بعد میں کفارہ بھی نہیں دینا پڑتا، یعنی یہ روزوں کا بس روزے ہی اس کے بدلے رکھنے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو دوسری بات جو آپ نے کہی تھی کہ کب تک ہو، تو یہ کسی وقت بھی دن میں چاہے مغرب سے پہلے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ایسی سچویشن ہو گئی تو روزہ ختم ہو جاتا ہے. ہاں اگر مغرب کے بعد پتہ چلا کہ ایسا ہوا پھر وہ ہو جاتا ہے، یعنی کسی کو پتہ نہ ہو. اور یہ کہ اس پہ دکھ بھی نہیں منانا چاہیے کہ آئے ہائے تھوڑا سا اور ٹائم آگے ہو جاتا، جو اللہ کو منظور ہم اللہ کی رضا پہ راضی. جہاں 5 بعد میں رکھ لیں 6 بعد میں رکھ لیں گے. اور دوسرا یہ کہ اس میں زبان ہماری پاک ہوتی ہے تو ہم ذکر اذکار کر سکتے ہیں سب کچھ. اگر بہت دل چاہتا ہے ایک پاکیزگی کی صورت تو وضو کر کے آپ بیٹھ جائیں، بچیاں ہیں جائے نماز پہ بیٹھ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا، ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے جائے نماز پکڑا دو، تو انہوں نے کہا میں ایسے ہوں، تو فرمایا تمہارے ہاتھوں میں تو نہیں ہے، تو آپ جائے نماز لیں، بچھائیں، اس کے اوپر بیٹھ جائیں اور تسبیحات کریں اپنی. اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے پہلے بہت سارے کانسیپٹس بتائے نا، اپنا محاسبہ بھی کر سکتی ہیں. اور پھر یہ کہ خالی بھوکا پیاسا رہنا تو نہیں ہے نا، باقی اور اتنے سارے کام ہیں کرنے والے. آپ کہیں پہ والنٹیئر کر سکتے ہیں، کچھ صدقہ خیرات دے سکتے ہیں. اور اگر ینگ بچیاں ہیں نا گھر میں، ینگ لڑکیاں ہیں، تو وہ پھر اپنی ماں کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے سکتی ہیں. بالکل آپ تراویح کو چلی جائیں، میں یہ کر لوں گی. یہ سحری افطاری کا جو ہم چیلنج کی بات کر رہے ہیں تو ان دونوں وہ ان کی ذمہ داری لے لیں تو ہر چیز پہ اجر مل رہا ہے. یہاں پر بلکہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی، تو اگر ہمارا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہر فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ہر نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، تو اس سے صرف نماز مراد نہیں ہے، اس میں ہر فرض جو ہمارے ذمہ ہے، اگر شوہر کی دیکھ خدمت ہے، یا یعنی خدمت کہہ لیں، یا اس کی ٹیک کیئر ہے، والدین کی ٹیک کیئر ہے، بچے ہیں، بچوں کی پیدائش ہے، بچوں کا
کو دودھ پلا رہے ہیں, بچوں کو کھلانا پلانا, ذرا بچے تو اس سب کا فرض کے برابر ثواب مل رہا ہے. تو اسی طرح اگر وہ ماں باپ کا کوئی کام اپنے ذمہ لے لیتی ہیں تو یہ بھی ان کے ذمہ فرض ہے, ایک لحاظ سے کہ ماں باپ کی خدمت کریں, بالکل ان کی اطاعت کریں, تو اس کا بھی انہیں اجر ملے گا. بہت اچھی آپ نے بات بتائی. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ تو سمجھ آ گئی کہ جو منتھلی سائیکل ہے اس کے لیے باقی سب کچھ آپ کر سکتے ہیں سوائے یہ کہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے اور روزہ نہیں رکھیں گے, اور بعد میں وہ روزے جو ہے مکمل کر لیں گے. جن کا مسئلہ ہوتا ہے جیسے اولڈر لیڈیز ہیں, استحاضہ کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ کوئی ارریگولر اور مطلب اس کے علاوہ کوئی بلیڈنگ ہے یا کوئی ان کو اور چیلنج ہے, تو کیا اس میں وہ روزہ رکھیں گی؟ جی, جو یہ مسائل ہیں نا پاکی نہ پاکی کے, اس میں بھی میں یہ کہوں گی کہ جو رمضان سے پہلے بھی خواتین کو یہ ضرور دہرا لینے چاہیے, کتابوں کو دیکھ لینا چاہیے. تو اس میں وہی ہے جو عام حکم ہے. جیسے لوگ ہم سے حج پہ بھی پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کے وہی حکم ہیں جو عام طور پر بھی ہیں, کہ استحاضہ کا حکم یہ ہے کہ اگر تو ان دنوں میں ابھی وہ کبر سن نہیں ہے اور ابھی پیریڈز کا دور ہے تو پھر تو پیریڈز کا ٹائم گزار کے کم از کم 3 دن اور میکسیمم 10 ہوتا ہے تو 10 یا اپنی عادت جو ہوتی ہے وہ عادت گزار کر اور اس کے بعد پاک ہو کے اور وہ شروع کر دے گی. اور پھر اس کے لیے ایک تازہ وضو کر لیں گے, لیکن ہر وقت نہانا بھی ضروری نہیں ہے اور نمازیں چھوڑنا بھی کہ جو مہینہ چھوڑے جا رہے ہیں. تو یہ عام حکم بھی ہے اور یہی روزے کے لیے. ٹھیک ہے, بالکل سمجھ آ گئی. یعنی کہ وہ تسلی سے ریلیکس ہو کے نماز بھی پڑھ سکتی ہیں, روزہ بھی رکھیں, نماز بھی پڑھیں. اچھا, خواتین جیولری کی شوقین, اور ظاہر ہے ہر ایک کے پاس ہوتی ہے کسی نہ کسی لیول کی جیولری, ٹینشن کی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. جن کے ہسبینڈس تو مینیج کر سکتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں, وہ تو مینیج کر لیتی ہیں, لیکن باقی جو خواتین جن کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ جی تمہارا زیور ہے تم خود سے دو, کیا عورت سمجھتی ہے خود سے کہ بھی مجھے ہی مینیج کرنا ہے اور اپنی جو بھی میری جیولری ہے تو میں نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے, تو اس سلسلے میں آپ کیا مشورہ دیں گی انہیں, کیسے وہ مینیج کریں جب یا تو ان کے فائنینسز بہت کم ہیں یا کس طرح سے وہ دیکھیں؟ اچھا, اس میں دیکھیں 2-3 طریقے ہو سکتے ہیں. کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے, آپ ایک دفعہ آپ کے پاس مال ہو گیا, سال گزر گیا, تو ایک دفعہ ایک بچی کے پاس آیا زیور اور اس کا آیا تو اس کو دینی ہے فوراً, اس کو تو وہ اگلے سال تک قسطوں میں بھی نہیں دے سکتی. لیکن اب اگلے سال کے لیے وہ اپنی پہلے سے پری ایمپٹیو وہ لگا کے قسطوں میں دے سکتی ہے. یعنی اگر اس نے سپوزنگ 10,000 دینی ہے تو وہ کر سکتی ہے, یا 12,000 کر لیتے ہیں آسانی میں بات کرنے کے لیے, تو وہ ہر مہینے 1,000 روپے پہلے سے نکال سکتی ہے. صحیح, تو یہ ایک طرح سے وہ آسان ہو جائے گا اس کے لیے. بالکل صحیح ہے, یعنی کہ پہلے سے اگر پورے سال کی پلاننگ کی جائے تو وہ زیادہ آسان ہو جائے گا اس کے لیے. ٹھیک ہے, ایک ہی ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اور کوئی صورت نہیں ہے, بعض دفعہ یعنی کہ انکم کوئی آ گئی اور یہ وہ تو ہے تو ٹھیک ہے, تو نہیں تو پھر یہ کہ اسی زیور میں سے اسے کچھ بیچنا ہوگا. اور اس پہ نہ افسوس ہونا چاہیے, نہ دوسروں کو اسے وہ دلانا چاہیے کہ لو جی فائدہ ہی کیا ہے پھر زیور رکھنے کا. یہ جملہ بہت زیادہ بولا جاتا ہے. تو یہ تو پھر رول ہے کہ اگر ظاہر ہے اگر آپ نے کہیں اور سے نہیں ارن کیا یا آپ کے پاس نہیں آیا تو پھر آپ کو اسی میں سے دینا ہے, کیونکہ وہ دیکھ لیں کہ جو نہ دینے کا نقصان ہے وہ کتنا زیادہ ہے, تو پھر آپ ضرور انشاءاللہ دیں گے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, عورتیں جو خواتین ہوتی ہیں نا, مطلب خاص طور پہ ماں اگر ہوگی یا بیوی جو ہوگی تو شی از دا نیوکلیس آف دا فیملی, یعنی اس کا جو ایک رول ماڈل ہونا اور اس کا جو اپنے آپ کو پورا کیری کرنا, سارے معاملات میں اپنا حصہ ڈالنا, اور پھر مشکلات میں بھی اپنے آپ کو کیسے لے کے چلنا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ بچے بھی دیکھ رہے ہیں, شوہر بھی دیکھ رہا ہے, میکا سسرال بھی اس پہ نظر ڈال کے بیٹھا ہوا ہے, سوسائٹی بھی دیکھ رہی ہے کہ خاتون ایک کس طرح سے اپنے آپ کو لے کر چل رہی ہے. لیکن اکثر گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایک بہت مجبوری, بے بسی کا لبادہ اوڑھ کے پھرتی رہتی ہیں کہ میرے پہ ظلم ہو رہا ہے, میرے سے زیادتی ہو رہی ہے, میں تھکی ہوئی ہوں, میں پریشان ہوں, میں الجھی ہوئی ہوں, میں بچوں کو دیکھوں, میں اس کو دیکھوں. تو کیا رمضان میں ہم جب کہ وہی بات ہے شیاطین بند ہیں اور کوئی اپنی پرسنالٹی میں ٹھہراؤ لانے کی کوشش کریں, قرآن کے ساتھ تعلق بڑھا رہے ہیں, تو اس لبادے کو بھی کہیں سے ہم اتاریں اور اس کے لیے کیا کوشش کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, میں کہوں گی کہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ روزہ ہماری صحت پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے. اب آپ کہیں گی کہ آپ تو اس کی ٹینشنز کی بات کر رہی ہیں, لیکن ظاہر ہے آپ تو ڈاکٹر ہیں, آپ خود مجھ سے بہتر اس کو جانتی ہیں کہ روزہ جو صحت ہے وہ انسان کی جسمانی, ذہنی اور سماجی ایک متوازن کیفیت کا نام ہے, یہ صحت ہے.
تو ظاہر ہے یہ جو ہے یہ روزے سے بھی بہت فرق پڑتا ہے، اس کا ایک چڑچڑاپن، اس کا ایک ذمہ داریوں کو بوجھ سمجھنا. اب وہ خوشی سے کر رہی ہے. سحری بھی جب اس کو یہ بھی بتایا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ کسی کا روزہ کھلواؤ گے تو تمہیں روزے کھلانے والے کے برابر ثواب ملے گا. تو ہمیں بزرگوں نے بھی بتایا اور ہم آپس میں ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ جب ایک ماں اپنے بچوں کو بھی کھلاتی ہے، گھر والوں کو ہے، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ ہمیں اس پہ باپ کو پہ بھی ایکسٹینڈ کرنا چاہیے. ہمیں سال میں نہیں دیتے کہ وہ کما کے لا رہا ہے، اس کی کمائی سے سب کھا رہے ہیں. تو یعنی ان کے اس کو سب جس طرح حج اور عمرہ کراتے ہیں تو سب کو ان کو ثواب ملتا ہے نا اپنے بچوں کے اس کا، تو یہ مل رہا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی ایک مینٹل کیفیت میں وہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ اچھا مجھے تو یہ کام کرنے سے ثواب مل رہا ہے. پھر قرآن پڑھنے سے خود بخود آپ کے دل کو تقویت ملتی ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آپ کے دل جو ہیں قلوب جو ہیں وہ اطمینان پاتے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے وہ ہوتی ہے. اور اس کے اندر پہ تھوڑا سا یہ بھی آ جاتا ہے کردار جو بہت ضروری ہے ہائی لائٹ کرنا ہماری سوسائٹی میں، کہ گھر کا فوکس تو عورت ہے. تو جب سب سمجھتے ہیں، بچے تو بعض دفعہ چھوٹے ہوں گے تو نہ سمجھ بھی ہوتے ہیں، لیکن بڑے بچے یا پھر ان کا شوہر عورت کا، ان کو چاہیے کہ وہ بھی یہ کیفیت رکھیں گھر میں. باپ کہے اگر بچوں کو کہ بیٹا اس وقت تمہاری امی تھوڑا سا آرام کر رہی ہیں، یہ دوپہر کا وقت ہے، صبح سے لگی ہوئی تھی، اب شام کو بھی میری ذمہ داریاں ہیں، تو آپ اس وقت ان کو کوئی ڈسٹرب نہ کرنا. یا بڑی بہن یا بڑا بھائی کہہ دے اور میں I'll keep guard of others، کہ اگر چھوٹے بہن بھائی ہیں یا دروازے دیکھنے ہیں، دروازے بھی دیکھنا بہت بڑا کام ہوتا ہے ان دنوں، دروازے پہ بہت لوگ آتے ہیں. تو یہ بھی ضرورت ہے تاکہ تھوڑا سا اس کو فزیکل ریسٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو ظاہر ہے نیند پوری نہیں ہوتی نا، اصل میں ٹوٹ جاتی ہے مختلف اس میں. تو اس میں انسان یہ نہیں ہے کہ وہ کمزور ہو گیا یا اس کا ایمان کمزور ہو گیا. جب نیند پوری نہیں ہوگی اور ظاہر ہے ایک خاص عمر ہوتی ہے اس میں، تو وہ چڑچڑی ہو جاتی ہے. تو یہ خواتین نے بچوں کے ساتھ بھی ہر وقت ڈیل کرنا ہوتا ہے. مرد حضرات کما رہے ہیں اور انہوں نے مین رسپانسبلٹی خواتین پہ ہی چھوڑی ہوتی ہے کہ بھئی تم دیکھو بچوں کی تربیت کرو. خاص طور پہ نا بار بار ہسبینڈ جو ہے وہ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تم نے تربیت کرنی ہے. اور دیکھا بھی جائے تو دیکھیں یہ اللہ نے ایک نظام ایسے ہی بنایا کہ مرد باہر کے سارے کام کرے، خواتین گھر پہ فوکس کریں. اب ہماری جو خواتین ہیں جو آج کل ان کے لیے بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے، ایک پینک بٹن ان کا دبتا ہے. بچہ اسکول سے آتا ہے اور بات وہ کر رہا ہے LGBTQ موومنٹ کی. بچی گھر آ گئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے میرا جسم میری مرضی، میرا جو دل چاہے گا میں کروں، اور یہ موومنٹس بڑی اسٹرانگ ہے اور ہمیں ایسے کرنا چاہیے. اور موم میں آپ کی طرح زندگی نہیں گزارنا چاہتی جیسے آپ نے گزاری ہے. اسی طرح کبھی ان کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ میں تو اپنے بچے کو بچپن سے نماز پڑھا رہی تھی، قرآن پڑھا رہی تھی، ماحول دے رہی تھی، میرا بچہ تو ایسی باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، دین کے بارے میں. آپ کو کیا پتہ دین ہے بھی کہ نہیں ہے. اور کوئی ہسٹوریکل بات اٹھا کے کہیں سے بھی اس نے رینڈملی نیٹ پہ پڑھ لی، وہ کر رہا ہے. اسپیشلی جیسے کالج یونیورسٹی کے بچے ہیں تو خواتین بہت پریشان ہو جاتی ہیں کہ اپنی طرف سے ہم اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان معاملات میں ان کو کیا کرنا چاہیے، کیسے اپنے آپ کو اکوپ کریں اور کیسے ان سچویشن سے ڈیل کریں؟ ہاں ڈاکٹر کمل، یہ بہت ہی اہم بات آپ نے کی ہے، کیونکہ یہ جو چیلنجز ہوتے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل، یہ ایک پوری فیملی کے لیے بہت ہیں. اور ظاہر ہے کیونکہ اس وقت ماں کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں وہ. تو اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کو اپنا علم بڑھانا ہوگا. اب اگر بچہ آ کے گھر آ کے پوچھتا ہے LGBT کی کوئی بات کرتا ہے، ماں کہتی ہے ہیں ہمارے یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا. اس کو نہیں پتا کہ ہمارے یہاں 30 سے زیادہ آرگنائزیشن جو فل فلیج اس پہ کام کر رہی ہیں، ہے نا. تو وہی بات ہے، بچہ تو نیٹ کے اوپر بھی دیکھتا ہے، سنتا بھی ہے اپنے پیئر سے. تو ماں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے ارد گرد. اور اسی طرح میں نے آپ سے جب احتساب کے حوالے سے ایتھیزم کی بھی بات کی تھی، تو جب شرک کی آیات ہم پڑھ رہے ہیں یا توحید پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کیوں قرآن میں بار 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 ہر تھوڑے حکم کے بعد اپنی وحدانیت کا ذکر کر رہے ہیں، کہ میں پیدا کرنے والا ہوں. تو یہ ہمیں اپنے بچوں میں ایمان اس طرح منتقل کرنا ہے. اور ایک بہت پہلے میں نے ایک عالم کی کتاب پڑھی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ایمان بچوں کو سکھا دینے سے صرف نہیں ہو جائے گا، بلکہ ہمیں ان کے مسلسل اس کو چیک کرتے رہنا پڑے گا کہ یہی بات کہ چھوٹے سے بچے ہیں تو باہر سے کیا سیکھ کر آ رہے ہیں، ان کا اللہ پر ایمان کس حد تک کیا چینج تو نہیں ہو گیا. اور یہ بڑے تک وہ وہاں تک اس وقت بھی ایتھیزم تک لے کے گئے تھے، حالانکہ کوئی 200 سال پرانی یہ کتاب لکھی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ماں، ویسے انہوں نے تو دونوں ہی کو کہا تھا، اور بات میں یہ بھی کہوں گی کہ ماں کی تو ذمہ داری ہے، لیکن باپ کو بھی ہم بری ذمہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس پہ صرف کمانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک باپ اپنے اولاد کو جو کچھ دیتا ہے، اور اس میں دیکھیں آپ پیدائش سے لے کے کھانا پینا، پھل فروٹ، کپڑے، فیسیں بچوں سے لے کے اوپر تک ایوری تھنگ، اس میں سب سے بہترین جو کچھ وہ دیتا ہے وہ ادب ہے. کہیں تعلیم و تربیت اس کا تعلیم میں چلے آپ صرف اسکول کی تعلیم تھوڑی ہے،
کہ اس کو تربیت بھی کرنی ہے. ہاں تو دیکھیں، بات ہم کیوں جب تعلیم و تربیت کی ہمارے دینی نقطہ نظر سے بات ہوتی ہے تو اس پہ سب سے پہلے قرآن کی تعلیم، پھر قرآن کی جو ہے تعلیم، نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں سنت اور سیرت کی تعلیم وہ ضروری وہ ہوتی ہے. ضروری ہے. اور پھر دیکھیں اب آپ کوئی فتنہ ہے، یہ فرض کریں LGBT کا ہے، تو ماں جو ہے وہ بچوں کو قرآن سے ہی پھر وہ بتا بھی سکتی ہے. اور پھر بہرحال اس سے اس کی سیٹسفیکشن نہیں ہوگی، کیونکہ باہر اس وقت بہت کچھ اس طرح ایک خلط ملط کر کے پیش کیا جا رہا ہے. بالکل صحیح. تو وہ ایسا رابطہ کرے ان لوگوں سے، کرے. دین کا کام کرنے والوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں کہ اس کو کس طرح ہم نے نگیٹ کرنا ہے. تو یہ اس کے لیے ضروری ہے ٹھیک ہے، کہ جاننا چاہیے ماؤں کو آج کل اپنے آپ کو ایکوپ بھی کرنا اور پھر چاہیے. بچوں کو نا یہ نہ کرے کہ یہ تم فضول بات کر رہے ہو، یا ہٹو مجھ سے ایسی باتیں نہیں کرو، یا وہ شرما جائے اس کو بات کرنے میں. ایسی کو بہت سارے باتیں بچے بتاتے ہیں آ کے، تو وہ کہے کہ اچھا اگر اسے نہیں بھی پتہ تو کہ وہ یہ کہے کہ اچھا میں اس کو بات کر کے ہم ڈسکس کریں گے. اور پھر وہ کرے اور پھر مل بیٹھ کے ڈسکس کریں، اس میں کسی اور کو بھی انوالو کریں. تو بچے کو ایک کانفیڈنس دیں کہ بچہ کمیونیکیٹ کرے آپ کے ساتھ، اور وہ چیزیں پھر آپ مل کے اس کا پرابلم جو ہے وہ سالو. بالکل صحیح آپ نے کہا. اچھا، خواتین جو ہیں ان کا جو رات کا ایک وقت ہوتا ہے نا، ایک خاص وقت ہوتا ہے جس میں انہوں نے سارے کاموں کو سمیٹ کر اسکرین کے آگے بیٹھنا ہے اور انہوں نے وہ ڈرامے سے لطف اندوز ہونا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا ہے کہ ہائے اس میں تو میری ساس جیسی ساس ہے، اور ساس نے کہنا ہے اس میں تو میری بہو جیسی بہو ہے، یا میرے شوہر جیسا. تو یہ جو ڈراموں کا سلسلہ ہے نا، اس کو روکنا اتنا مشکل لگتا ہے. اور رمضان میں روٹین اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ ڈرامے مس ہو رہے ہوتے ہیں. ڈراموں کے ایڈکشن سے کیسے نکلا جائے؟ کیا رمضان میں ہم اس اپرچونٹی کو یوز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں ایڈکشن تو اس کی پہلے بھی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں کچھ لوگ، لیکن یہ ہے کہ رمضان میں پھر اسے ایک ترجیحات کا تعین تو ہر فرد کو کرنا پڑے گا. اس میں یہی ہے کہ رمضان کے فضائل بار بار دیکھنے ہوں کہ ایک ایک لمحے کی کیا فضیلت ہے. جب وہی بات ہے کہ فرض کے ہر فرض کا 70 فرض مل رہا ہے، فرض نفل کا فرض کے برابر مل رہا ہے. اتنے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، لوگوں کی عیادت کر سکتے ہیں، آپ اپنے بہن بھائیوں کو فون کر سکتے ہیں، آپ کے والد والدہ دور ہیں ان کا دل خوش ہو جائے گا. مطلب آپ نے وہ ٹائم یوٹیلائز کرنا ہے نا، جس سے آپ کو بھی تھوڑی سی خوشی ملے. تو بالکل. آپ فارغ ہو کے آپ اپنی والدہ کو فون کر لیجئے، والد کو فون کر لیجئے، بات کر لیجئے، خالہ ہیں، پھوپھی، یہ سارے جو رشتے ہیں، تو ان طریقے سے بھی آپ اپنے اس خوشی کو وہ حاصل کر سکتے بالکل، ہیں. یعنی کہ ڈوپامین لینے کے، ریلیز کرنے کے جو ہیلدی طریقے ہیں وہ ہاں استعمال کریں. مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسکرین پہ ہی دیکھیں. جی تو بالکل. آپ بس جب کمپیریزن میں دیکھیں گے نا کہ آپ کو خاص طور پہ رمضان کے ان ٹائمنگز کو آپ نے کیسے بہترین طور پہ گزارنا ہے، تو یہ نہیں مقصد کہ جائے نماز پہ ہی آپ بیٹھے رہیں. بالکل تو صحیح ہے. وہ پھر آپ خود آپ کے اندر مومن کے کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر ایک وہ فرقان اللہ پیدا کر دیتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں ٹھیک ہے. کرنا چاہیے. اچھا، ایک اور چیلنج بھی آتا ہے اور وہ ہے بازار جانے کا. یعنی آپ دیکھیں کہ اب وہ عید کی شاپنگ، سب کے لیے چیزیں لینی، پھر آپ کو جتنی بھی آپ کوشش کرتے ہیں آپ کو عین آخر میں یاد آتا ہے وقت پہ کہ جی او جی فلاں کے لیے میں نے کچھ لیا نہیں ہے. پھر یہ کہ اب مارکیٹنگ جو ہو رہی ہے اس میں دکاندار بھی بہت ہوشیار ہیں، برانڈز بھی بہت ہوشیار ہیں، وہ مڈ رمضان کوئی نہ کوئی لیٹسٹ چیز ریلیز کریں گے کہ اب وہ دل چاہتا ہے کہ جی نئی چیز پہنے، اور اس سے پہلے دکانوں پہ کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی جس کو آپ فوراً خریدیں. درزیوں کے چکر بھی لگ رہے ہیں. اس چیلنج کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ دیکھیں یہ جو بات ہے نا، میں اپنے مزاج کے مطابق کہوں گی تو اس کا بالکل ہی ڈفرینٹ جواب دوں گی. کیونکہ میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ رمضان کا مقصد جب تقویٰ ہے تو ہم بے شک ہم اتنا نہ، یعنی جیسا میں نے بھی کہا کہ ہر وقت بندہ جائے نماز پہ نہیں بیٹھ سکتا، اور بندہ اور بہت سارے کام کرے گا، گھر کے بھی کرے گا، دعوت کے کام بھی کرے گا، دین کے کام کرے گا. ہر طرح کے لوگ ہیں نا، بہت بالکل سارے صحیح لوگ بات ہے، دعوت ایسے ہی دین ہے. کا کام کر جی. رہے ہیں. تو پڑھانے بھی جا رہے ہیں لوگ، 3 دفعہ دن میں دورہ قرآن بھی لے رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہمت دے، یا لکھنے کا کام کر رہے ہیں، سب کتابیں خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، یہ بھی کریں. تو اصل مقصد تو وہ ہیں. تو کپڑوں کا میں سوچتی ہوں کہ پرائیورٹیز میں ایک حدیث میں ہمیں آتا ہے کہ اچھے کپڑے پہن لے یا نئے کپڑے پہن کے وہ نماز کو جائے، نہائے اور یہ کرے، یہ سنت ہے. تو ہم نے اس کو اتنا لازمی اپنے لیے کر لیا ہے، اور پھر اعلیٰ سے اعلیٰ تو جو جیسے ویسے بھی لباس میں تکبر سے اور سے اسراف سے ہمیں منع کیا گیا ہے. تو بہرحال یہ ایک الگ بات ہے کہ اسراف ہر ایک کا اس کے اپنے لیول سے ہوتا ہے. بالکل تو صحیح ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی دی ہے وہ کر سکتا ہے. لیکن کہا تو یہی جاتا ہے، اور ہم بھی سال سے لوگوں کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ رمضان سے پہلے عید کی تیاری کر لیں. بالکل عید صحیح. میں آپ وہ تو کتنے بھی آتے جائیں گے، آفرز آتی جائیں گی. ورنہ ایک چلیں بچوں کے لیے، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کا دل ہے انہوں نے روزے رکھے، تو آپ وقت سے پہلے کر لیں اور کر کے بس فارغ ہوں، تاکہ آپ کا دھیان ادھر جائے ہی نہیں روزے جی. میں. اچھا، یہ آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ بتایا کہ جیسے بچے کئی دفعہ ہوتے ہیں نا، ان کا دل ہوتا ہے اور وہ کئی دفعہ چاہتے ہیں کہ ٹورڈز دا اینڈ ہم جائیں اور ہم کوئی چیز لیں.
تو میں اس میں ایک ٹپ دے سکتی ہوں کہ میں یوزلی یہ کرتی ہوں، اگر کبھی بچوں نے ایسی کوئی ڈیمانڈ کی، یوزلی تو پہلے ہی آپ تیاری کر لیتے ہیں، تو آئی تھنک کہ بیسٹ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے افطاری کی ہے نا، آپ اس کے کوئی 15 منٹ کے بعد مارکیٹ چلے جائیں. آپ دیکھتے ہیں کہ دکانیں کھلی ہوتی ہیں، دکاندار وہاں موجود ہوتے ہیں، رش بھی نہیں ہوتا، اور آپ کوئکلی جو چیز لینی ہے وہ لے کر واپس آ جاتے ہیں. اور بڑے بچے جو ہیں آپ ان کو کئی دفعہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ آن لائن دیکھ لیں، آپ آن لائن دیکھیں، اگر کوئی چیز پسند ہے تو آپ وہیں سے آرڈر کر لیں، خرید لیں، تاکہ یہ بات ہے کہ ان کو بھی کوئی تسلی ہو جائے ہم نے کوئی کام کیا ہے. اور لیکن یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ وقت سے پہلے نا، رمضان سے پہلے یہ تمام کام جو ہے یہ کر لینے چاہیے، گفٹ وغیرہ بھی دینے ہیں، باقی کام. اچھا وہ تو چلے ہم کر لیں گے، اگر اس رمضان میں نہیں ہم کر سکے تو انشاءاللہ اگلے رمضان کے لیے پلان کر لیں گے. افطاریوں کا کیا کیا جائے؟ کیونکہ بڑا ہم سوچتے ہیں کہ جی افطاری نہیں کرنی. ہمارا کوئی ایک رشتہ دار وہ ہمیں افطاری پہ بلا لیتا ہے. اب جب ہم جاتے ہیں نا تو افطاری کرتے کرتے ہمارے اوپر انٹینسو پریشر بلٹ ہو جاتا ہے کہ ہائی اب ہم اس کو کس دن بلائیں. اور ہمیں جیسے ہی ہم افطاری کا سوچ رہے ہوتے ہیں نا، کوئی اجر و ثواب نہیں یاد آتا، وہ ریٹرن یاد آتا ہے. اچھا پھر برتن یاد آتے ہیں، پھر یہ یاد آتا ہے کہ پہلے وہی بات ہے، پکوڑے، سموسے، چاٹ، جلیبی، جوسز اور پتہ نہیں کیا کچھ اور بنا کے رکھنا ہوگا. پھر وہ سمیٹیں گے اور پھر اس کے بعد اتنا ہی مقدار میں کھانا بھی رکھنا ہوگا، جو کہ ہارڈلی کھایا جائے گا، اور اس دن کی تراویح تو 100% آپ کی گئی. ڈیفینیٹلی. تو اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ یہ بڑا مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی جن کی سوشلائزیشن اس طرح کی ہوتی ہے. تو اس میں یہ میرا جو خیال ہے یا کہ جو ہمارے بالکل کلوز ہیں نا، جیسے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے یہاں تو ہمیں اگر ہم چلے جائیں گے تو وہ پریشر نہیں ہوگا، اور ہم آپس میں پہلے سے بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل اگر صحیح. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم صرف افطاری کھاتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، تو ہم نے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں واپس آنا ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے. اور ہم یہ اپنی ایک ان اے وے ایک شرط سے بھی لگا سکتے ہیں کہ بھئی ہم تو تراویح پڑھیں گے، اس لیے ہم بس افطاری کر کے واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو چلیں اکٹھا، ان کا بھی دل خوش ہوتا ہے، بہن بھائی وغیرہ ان کے ساتھ اپنے کھا لیے. تو جب وہ طریقہ ہوگا تو پھر وہ ہوں گے بھی شاید پھر ہماری طرح گئی، وہ بھی اسی طرح سوچیں گے کہ تراویح بھی ضائع نہ ہو. تو پھر ہم بھی اگر ریٹرن کریں گے بھی تو وہ اسی طرح ہوگا. بالکل صحیح. لیکن باقی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے بلا لیا ہے، کوئی دوست احباب ہیں اور آپ کو جانا پڑ ہی جاتا ہے، نہیں بعض دفعہ ہسبینڈ کے ہوتے ہیں، کوئی بالکل انکار ہوتے نہیں ہیں. کر سکتے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں پہلے ہی اپنے ہسبینڈ سے بھی بات کر لیں کہ ہم انشاءاللہ ان کو بلا لیں گے عید کے بعد. تو آپ اس وقت پھر ان سے بھی کہہ دیں کہ انشاءاللہ عید کے بعد، یا نہ کہیں، اپنے ذہن میں رکھیں، تو آپ بالکل کو یہ صحیح. ٹینشن نہیں رہے گی کہ میں نے ان کو بلانا. یہ یا ہم یہ سب بھی تو کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز بنا کر ان کو بھیج دیں آپ. ہاں یہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بڑا اچھا رہتا ہے. اور جو ایک محلے میں افطاریوں کا طریقہ تھا وہ بھی ہے، اس میں بھی پہلے لوگ بہت زیادہ کرتے تھے. میں آپ کو بتاؤں اب تھوڑا مہنگائی اور تھوڑا یہی کرنے کا بھی آسان نہیں ہوتا کچھ بھی کرنا نا، بالکل صحیح. تو اب اس میں بھی کم ہونا شروع ہو گیا ہے. ورنہ پہلے 3 4 لوگ چیزیں محلے میں بھی بھیجتے تھے، اب ذرا کم ہو گیا ہے. اور میری تو اگر میں آپ کو ٹپ بتاؤں تو یہ ہے کہ اچھا سا ایک کھجوروں کا پیکٹ خریدا، یا کوئی اسٹرابیری یا کوئی ایسی چیز جو وقت کا موسمی پھل جو موسمی بھی پھل ہوتا ہے جو اچھا سا پیک ہوا ہوا ہے، ذرا اس کے اوپر اپنا کارڈ لگایا، وہ محلے میں جس کو بھجوانا ہے وہ بھجوا دیا. تو ایک ٹوکن ہوتا ہے نا بالکل کہ صحیح لوگ بات ہے. ہماری طرف سے روزہ کھولیں، ان کی طرف بالکل سے صحیح یہ بات ہو ہے. جائیں. اچھا خواتین کے جو چند مخصوص مسائل ہیں ان میں ایک وقت ہوتا ہے جب ایک عورت حاملہ ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے. اب وہ روزے بھی رکھنا چاہ رہی ہوتی ہے، ڈاکٹر سے بھی بار بار پوچھ رہی ہوتی ہے کہ جی میں روزے رکھ سکتی ہوں کہ نہیں رکھ سکتی. اور ایک میرے پاس آتی ہیں جیسے بہت زیادہ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جی ہم روزے کیسے رکھیں، بہت ویکنیس ہو جاتی ہے. تو ہمارا دین اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ دین تو بالکل واضح رہنمائی دیتا ہے کہ جب کہا گیا کہ چاہے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو تم بعد میں گنتی کے دن پورے کر لو. تو اس کے اندر یہ بھی آ جاتی ہیں کہ جو اگر کمزوری ہے، کیونکہ بچے کو اگر پریگننسی کے اندر کمزوری ہو سے کچھ پتہ نہیں ہوتا نا کہ کتنا آج کل کوئی بہت نئے سے مسائل بھی آ جاتے ہیں جو کھانا نہ کھانے سے یا پانی نہ بالکل. پینے سے زیادہ ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ ڈاکٹرز اپنے ذمے نہیں لیتی اور وہ یہ کہہ دیتی ہیں کہ آپ کی مرضی ہے، اور بچی جو ہے وہ بھی جوش میں ہوتی ہے کہ نہیں میں نے رکھنا ہے، پھر نہیں رکھے جائیں، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پھر نہیں رکھے جائیں گے. تو لیکن اگر ایسا ٹائم پیریڈ ہے تو کہ اس کو لگتا ہے، یا پھر ایک رکھ کے دیکھ لے، ایک رکھ لے، 2 رکھ کے دیکھ لے، گیپ دے کے رکھ لے، تو اس کو اجازت ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں دینا پڑے گا. ہاں فدیہ بھی نہیں دینا پڑے گا ان اے وے، کیونکہ وہ تو بعد میں رکھے گی. لیکن چونکہ اگر وہ سوچتی ہے کہ پتہ نہیں کب جا کے پورے ہوں گے تو وقتی طور پہ فدیہ دینا چاہے دے سکتی ہے. ایک ایکسٹرا لانے کا جو تم بھلائی نیکی سے بھلائی کرو خوشی سے، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اور اسی طرح دودھ پلانے کے معاملے میں وہ تو پتہ ہی چل جاتا ہے، بچہ اگر ویننگ پہ ابھی نہیں گیا ہے
شروع کا ٹائم ہے، تو پھر ماں پورا ایکسکلوسیو وہ کر رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے، فیڈ کرا رہی ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے بہت مشکل ہوگا، پانی بھی چاہیے اسے، ہی چاہیے، تو اس کو نہیں رکھنے چاہیے، یعنی دین ہماری اس کو پوری میں بھی لیڈیز کو جو میرے پاس آتی ہیں میں یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں بجائے اس کے کہ آپ بچے کو ٹاپ فیڈ دیں اور اس کو بیماریوں کی طرف لے کر جائیں، بہتر ہے کہ اللہ نے آپ کو آزادی دیا آپ اور آسانی دیا، آپ اس کو انجوائے کریں اس وقت نا، کہ اللہ نے کتنی میرے لیے آسانی اس میں پیدا کی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ تو گھریلو خواتین ہیں اور ان کے چیلنجز ہیں، اگر ایک خاتون کہیں جاب کرتی ہے تو اب اس کا یہ پیکیج ملٹی پلائی ہو جاتا ہے نا، اس نے گھر آ کے وہ سحری افطاری اسی کے حصے میں رہتی ہے، بچوں کی تربیت بھی اسی کے حصے میں ہے، باقی مینجمنٹ بھی اس نے کرنی ہے، اور قرآن سے تعلق ظاہر ہے جو اپنی عبادات ہیں، اپنا محاسبہ، اور اب وہ جاب پہ بھی جا رہی ہے، تو وہ کیسے مینج کرے گی؟ اچھا دیکھیں، اب اس میں یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ اب کتنے کام کرے گی، ساری نیکیاں بھی نہیں سمیٹ سکتی نا، تو نیکیاں بھی تو بہت ساری بتائیں، جب کہا کہ جو مواسات کا مہینہ ہے کسی کا روزہ کھلوائے گا تو اس کو روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، تو کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ روزہ کھلوا سکتے ہیں، اتنا نہیں ہے ہمارے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو دودھ کی کیوں دودھ بکریوں کا اپنا پیتے تھے، اس کی ایک گھونٹ پر، لسی کی ایک گھونٹ پر یا ایک کھجور پہ بھی کھلوا دے گا، اس کو بھی اتنا ہی ثواب مل جائے گا۔ تو اب کوئی کچھ کر سکتا ہے، کوئی کچھ کر سکتا ہے، تو ایسی خاتون جو ایک تو یہ ہے کہ جو ورکنگ وومین ہیں ان کے گھر والوں کو ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اگر میاں بھی کرتے ہیں اور کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور بچے اگر بڑے ہیں تو انہیں ضرور کرنا چاہیے، اور ماں کو ان کو سمجھانا بھی چاہیے، اور بچوں کے اندر بھی اگر وہ جذبہ ہوگا روزے کی تقویٰ کا، روزے کی اس بات کا، تو وہ انشاءاللہ ضرور ماں کے ساتھ، آج کل تو بچے میں آپ کو بتاؤں رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے یہ غلط، تو پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، جو بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ سحری بنا بھی دیتے ہیں، بالکل تو وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اگر وہ اپنی جاب پہ جا رہی ہیں تو جاب پلیس پہ اپنے فرض کو بہت اچھی طرح سے نبھائے، ابھی ہم نے کہا کہ 80 گنا اس کو ثواب مل گیا، اس کے بعد ڈبل فرض ہے، گھر کے بھی معاملات فرض ہیں اور جاب کا پورا 6 گھنٹے کا وقت ہے، اس کی تو لاٹری نکل آئی ہے، اس لاٹری کا نکل مطلب آئی ہے، ہے اگر وہ ڈاکٹر ہے، اگر وہ کوئی اور کام کر رہی ہے، پڑھا رہی ہے اسٹوڈنٹس کو، تو اس کو تو ہر چیز کا وہ مل رہا ہے، تو ٹھیک ہے، اگر وہ بہت زیادہ قرآن نہیں پڑھ پائے گی، بہت زیادہ نوافل نہیں پڑھ جائے گی، تو یوں اس سے بیلنس وہ اپنی جاب جو ہے اس سے کمپنسیٹ کر لے گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے۔ خواتین ڈریس اپ بھی ہونا چاہتی ہیں، میک اپ بھی کرنا چاہتی ہیں، تو یہ بھی سوال بہت آتا ہے، لپسٹک لگا سکتے ہیں روزے میں، سرما لگا سکتے ہیں، میک اپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اچھا دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت ہی فقہی جزیات ہوتی ہیں، سرما تو خیر ظاہر کوئی ممانعت نہیں ہے اور لگانے میں، اور میک اپ کرنے میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ویسے پردے کا حکم تو پردے کا اپنی جگہ ہے باہر جانے میں۔ لپسٹک کا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو درست نہیں سمجھتے کہ کچھ نہ کچھ ہمارے بولنے سے اور وہ کرنے سے منہ میں جاتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کھاتے تو نہیں لگاتے ہیں، تو محتاط رویہ رکھ لیں۔ محتاط رویہ تو یہی ہے کہ پھر ہم نہ لگائیں، کیونکہ کیا فرق پڑ جائے گا اگر نہیں لگائیں گے، اور جو گھر میں ہیں تو ان کو تو ویسے ہی اتنا فرق نہیں ہے، تو محتاط رہنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ ایک شعبے میں ہم چلے جائیں کہ ہمارا روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ مسجد میں جا سکتی ہیں خواتین جو ہیں روزوں کے دنوں میں؟ مسجد میں کیوں نہیں جائیں گی؟ کیونکہ عام دنوں میں بھی ہمارے یہاں پہ خواتین کے لیے اتنا وہ سسٹم نہیں ہوتا نا کہ وہ جائیں۔ اچھا عام دیکھیں 5 وقت کی نمازوں کا تو بہت ہی کم مسجد ہوگی جہاں انتظام ہوگا، ہاں کچھ مسجدوں میں جمعے کا ہوتا ہے، اور 5 میں بھی جیسے فیصل مسجد ہے وہاں آپ جائیں گے تو ہو جائے گا، یا ایسی کوئی بڑی بڑی مسجدیں ہیں وہاں آپ جا سکتے ہیں، اور تراویح کے لیے بھی ہر جگہ انتظام نہیں ہوتا، لیکن اب ایک گروئنگ ڈیمانڈ آ رہی ہے عورتوں کی طرف سے، اور جس طرح وہی کہ خاص عمر کی عورتیں جن کے چھوٹے بچے بھی نہیں ہیں وہ کرنا، تو وہ آہستہ آہستہ کچھ جگہ پہ انتظام بڑھتے جا رہے ہیں، تو وہ ضرور جا سکتی ہیں۔ اچھا آخری عشرہ جب آتا ہے تو اعتکاف کے لیے خواتین کے اندر یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھیں، تو اعتکاف میں مطلب وہ مسجد میں جائیں گی یا گھروں میں رہیں گی؟ دیکھیں مسنون اعتکاف چونکہ مسجد میں ہوتا ہے، اور عورتیں مسجد میں بھی کچھ لوگ انتظام کرتے ہیں، ایسی لوگوں نے بنائی ہیں، لیکن یہ عام نہیں ہو سکتا، ایک حفاظت کے لحاظ سے، ایک ساری اپنے گھر کو پورا چھوڑ کے جانے کے لحاظ سے، تو ایک معاشرت کے لحاظ سے کوئی اتنا یہ بہت مناسب نہیں ہے، اگر گھر میں وہ بیٹھ سکتی ہیں اپنا جتنے بھی عبادت کریں سیکلوڈ ہو کے بیٹھ جائیں، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ چاہیں تو ضرورت ہے تو کچن میں چکر لگا لیا، کچھ کام بتا دیا، کسی کو کچھ کر لیا، لیکن بیسک مقصد تو یہ کہ آپ فوکس ہو کر اپنی زندگی کے اصل مقصد کی طرف جائیں اور سوچیں کہ میں نے کیا کرنا۔ قرآن بھی پڑھتے ہیں، احتساب بھی ہو جاتا ہے، غور و فکر ہو جاتا ہے۔ دعائیں کیسی مانگنی چاہیے؟ کیونکہ ہم دعائیں مانگنے کے سلسلے میں بھی نا یا بہت کنجوس ہے، یا فراخ دلی ہے تو ایسی ہے کہ بس گھر بن جائے اور کچھ نہیں چاہیے، بچے کی شادی ہو جائے اور کچھ نہیں چاہیے،
یا ہے یہ دعا کیوں مانگ لی، کچھ اور ہی مانگ لیتے اگر قبول ہو گئی. تو ان مسائل کو کیسے حل کریں، اور کیونکہ یہ مہینہ جو ہے یہ دعاؤں کا بھی مہینہ ہے، اس میں قبولیت کا مہینہ کہا ہے. گیا نا کہ جب تم سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو کہہ دو میں ان کے قریب قریب ہوں، ہوں. اجیب دعوت داعی زدان، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ خواتین بڑی ڈیٹیل اورینٹیڈ ہوتی ہیں، تو وہ مانگتی بھی ہیں، لیکن عام دنوں میں جس طرح آپ نے کہا کہ بعض دفعہ نا ہم بڑا اس کو نا ریچول لیتے ہیں، نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے اور جلدی جلدی 2-4 دعائیں مانگی. تو ہم اس میں سوچیں کہ یہ خاص مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے، کون سے فرشتے؟ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، ان کو حکم دیا ہے کہ تم میرا عرش نیچے رکھ دو. یہ تو غیب کی چیز ہے کہ وہ کس طرح اٹھایا، بالکل. اور تم دعاؤں پہ، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو. تو یہ حدیث ذہن میں رکھتے ہوئے پھر عورت جو ہے ہم مطلب ہم دعائیں مانگیں، بچوں کو ہاں کہیں کیونکہ دعائیں ہم مانگیں، مانگیں گے تو وہ گھر میں ایک ماحول بھی بن بنے جائے گا گا. نا. اچھا، بالکل صحیح. ڈیٹیل اورینٹیڈ کی جو میں نے بات کی تھی نا، آپ مردوں سے پوچھیں نا کہ آپ نے اس کے لیے دعا کر لی فیملی میں فلاں بیمار ہے، وہ کہتے ہیں یہ نہیں مجھے پتا، بس میں نے سب کے لیے کی، اللہ سب کو شفا دے. اچھا، تو ہم یہ ہوتا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کا چکر شروع کرتے ہیں، ایک بہن اور اس کے بچے، اور پھر دوسری بہن اور اس کے بچے، اور ادھر سے، اور پھر سسرال کے آنکھوں کے آگے نا سب کی شکلیں آ رہی آتی ہوتی ہیں کہ جاتی ہیں. کس کے اب لیے ہم کیا ان سے مانگنا ہے. اپنا حق، ان کا حق سمجھتے ہیں کہ ہم ان پہ کریں. اسی طرح سسرال کے وہ بھی ہمارے اسی طرح بہن بھائی ہیں، بالکل ان صحیح. کے بھی سارے ایک ایک بہن بھائی کے لیے، اور اپنے والدین گزرے ہیں اگر اپنے شوہر کے والدین، ان کے رشتہ دار، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. پھر اپنے محلے کے لوگ ہیں، دوست احباب ہیں. پھر امت مسلمہ، اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے، ہم کہتے ہیں کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، یہ نہیں ہو رہے، تو اللہ تعالیٰ تو رمضان میں ہمیں کیا 3 ٹائم ہے، دیکھیں 2-3 ٹائم ہے. ایک تو آپ کا تراویح کا ٹائم ہے، بالکل. سوری، ایک تو روزہ کھلنے کا ٹائم ہو گیا، اور پھر سحری کا ٹائم ہو گیا. خاص دو یہ خاص اوقات ہو گئے جس میں آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں. پھر وہ تو ایک جمعے کا ہوتا ہے نا کہ جس میں مخصوص گھڑی ہوتی ہے. تو اپنے ملک کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھی قیادت عطا کرے اور ملک کے حالات اچھے ہو جائیں. اور پھر یہ ہے کہ امت مسلمہ کے لیے دعا کریں. تو یہ ساری دعائیں ہماری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان کی سفرنگ ہو رہی ہے اور ہم بڑا ہمارا دل پریشان ہوتا ہے ان کے لیے، تو ان سب کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی اور حفاظت آپ نے جو کہا نا کہ ہم صرف گھر کی اور اس کی مانگ لیتے ہیں، یعنی ہم مٹیریلسٹک دعاؤں کو اہم سمجھتے ہیں. ہمیں ہدایت کی دعا، جس طرح میں بھی بڑا کانشیس ہو کے بار بار کہ اللہ ہمیں ایمان اور صحت عطا فرما. ایمان کو ہم نے پہلے رکھنا ہے، صحیح. کیونکہ ایمان تو ایک دجال کے دور میں کیا ہے، ایک ہاتھ میں ایمان اور ایک میں روٹی. ہم کہیں کہ جی اللہ ہمیں بہت دے دے ہماری اولاد کو، تو رزق دے دے. تو ایمان نہیں مانگیں گے تو کیا رزق مل جائے گا، اور پھر ایمان کہاں جائے گا؟ تو ایمان اور پھر صحت اور رزق اور سب کچھ ہم مانگیں نا. تو یہ چیزیں پرائیورٹی کے ساتھ، جس طرح ہمیں قرآن اور حدیث کی دعاؤں میں سکھایا گیا ہے. بالکل صحیح بات ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمیں بات یہ سمجھ آتی ہے کہ خواتین، ان کا بہت اہم کردار ہے، اور خواتین کے کاموں میں وسعت بھی بہت زیادہ ہے، اور ان کے پاس اجر و ثواب کمانے کا جو موقع ہے نا وہ بھی بہت بڑا ہے. تو آپ اپنے رول کو انڈرسٹینڈ کریں، اور جتنے پوائنٹس پہ ہم نے بات کی ہے ان میں سے جو جو چیز آپ کو فائدہ دیتی ہے آپ ان کو اپنی چیک لسٹ میں شامل کریں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا رمضان بہترین گزرے گا. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.